حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان سے جب سوال کیا جاتا ہے قبر میں تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا یہی مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت رکھتا ہے مضبوط اور محکم کلام کے ساتھ، قول کے ساتھ، دنیا اور آخرت میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں سوال کے جواب کا ذکر فرمایا کہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے، وہ صحیح جواب دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو قول ثابت کے ساتھ قائم رکھتا ہے۔ عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر کا منکر کافر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک تو یہی آیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا مطلب دنیا اور آخرت سے عذاب قبر مراد لیا، اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ فرعون والوں پر، فرعون کے لشکر پر آگ صبح و شام پیش کی جاتی ہے، کہ صبح و شام جہنم ان کو دکھائی جاتی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اے فرعون والو اب سب سے سخت عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ اب اس آیت میں بھی صبح و شام جو جہنم کا پیش ہونا ہے وہ قبر مراد ہے، کہ قبر میں صبح و شام انسان کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، کہ جہنمی ہے تو دکھایا جاتا ہے تیرا یہ ٹھکانہ ہے، تو نے یہاں جانا ہے، اور جنتی ہے تو اس کو جنت دکھلائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح احادیث میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کے مختلف واقعات ذکر فرمائے، روزانہ تھوڑا تھوڑا ذکر ہوگا۔ تو یہ عذاب قبر برحق ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ انسان کو جو موت آتی ہے وہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں انتقال ہوتا ہے، انسان مردہ اور بے جان نہیں ہوتا، جسم سے روح نکلتی ہے، لیکن جب انسان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو روح اور جسم کا تعلق پھر جوڑ دیا جاتا ہے۔ تکالیف روح کو پہنچتی ہیں، انعامات روح کو پہنچتے ہیں، لیکن جسم محسوس کرتا ہے۔ علماء نے اس کی مثال دی کہ جس طرح خواب میں انسان خود تو لیٹا ہوا ہے لیکن اس کی روح گمتی ہے، اچھی چیزیں دیکھتی ہے تو انسان یکدم بیدار ہو تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اور انسان اگر ڈراؤنی چیز دیکھے تو جب اٹھتا ہے تو اس کا جسم کانپ رہا ہوتا ہے، وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس کے جسم پہ پسینہ آیا ہوتا ہے۔ تو یہ خواب میں اب یہ اچھائی اور برائی روح نے دیکھی لیکن جسم کو اس کا اثر محسوس ہوا۔ تو جسم جہاں بھی ہو، روح کو جو اچھے اور برے احکامات اس پہ لاگو ہوتے ہیں تو وہ جسم محسوس کرتا ہے۔ اللہ نے اس کا تعلق جوڑ دیا ہے، چاہے قبر میں رکھا جائے، چاہے سمندر میں بہا دیا جائے، چاہے جلا دیا جائے، چاہے جانور کھا جائیں، وہ جسم کی اجزاء جہاں بھی موجود ہیں روح کا ان اجزاء کے ساتھ تعلق جڑا ہوتا ہے۔ تو موت کیسے آئے گی؟ موت کا منظر اسرائیل علیہ السلام اچھے اور برے بندے کی روح کیسے قبض کرتے ہیں، کل انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر، ہر برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔